ٹھیک ہے. اللہ اکبر. ہو گیا. دو آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب لا یأتی زمان الا الذی بعدہ شرا منہ. وقال مصنف رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الزبیر بن عدی قال اتینا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. امام بخاری سید الفقہاء سید المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب الفتن فتنوں کے باب میں یہ باب قائم کیا ہے کہ لا یأتی زمان الا الذی بعدہ شر منہ. بعد میں آنے والا دور پہلے سے بدتر ہوگا. بعد میں آنے والا دور پہلے سے بدتر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ جب بدلے گا پھر اس کے بعد دوسرا زمانہ دوسری صدی آئے گی تو بندہ گمان کرے گا کہ پہلے کا دور زیادہ اچھا تھا. فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے, انہوں نے کہا ہم سے زبیر بن عدی نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جلیل و قدر صحابی تھے کہ جو چھوٹی سی عمر میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو چکے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابتدائی دور میں بہت سارے لوگ دور دراز سے مہمان تشریف لاتے تھے آپ سے ملاقاتیں کرنے کے لیے اور مسلمان ہونے کے لیے. اور جو مسلمان ہو جاتا تو کوشش ہوتی کہ اکثر و بیشتر وہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑا کرتے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ رسول دوران جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ کا کوئی خادم نہیں ہوا کرتا تھا. تو بسا اوقات کوئی مہمان آ رہا ہے تو کھانے کے لیے کوئی شربت ہے, کوئی پانی ہے, تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور مہمانوں کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ضیافت فرمایا کرتے تھے. تو عورتوں میں سے ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معاملات کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ محسوس کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خادم کی ضرورت ہے. تو کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دے دیں تو آپ کی خدمت کے لیے میں نے محسوس کیا ہے کہ کسی غلام کی ضرورت ہے, کسی بچے کی ضرورت ہے, کسی خادم کی ضرورت ہے. تو میرا ایک بیٹا ہے انس بن مالک ہے اس کا نام, اگر آپ کہہ دیں تو آپ کی خدمت کے لیے میرا بچہ حاضر ہے. عمر چھوٹی ہے, بالغ نہیں ہے, آپ کے گھروں میں بھی جا سکتا ہے, اور دوسری بات یہ اللہ کے رسول میرے بچے کو پڑھنے لکھنے کا فن بھی آتا ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں 8 یا 9 لوگ تھے جن کو پڑھنے لکھنے کا فن آتا تھا, اور حرب بن سفیان رضی اللہ عنہ کے والد حرب بن امیہ ان کو پڑھنے لکھنے کا فن آتا تھا. تقریباً لے دے دلا کر 7 سے 8 لوگ ایسے تھے نبی علیہ السلام کے دور میں کہ جن کو پڑھنے لکھنے کا فن آتا تھا, ورنہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ لوگ ایسے تھے کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں سورہ نمبر 62 میں آیت نمبر 2 میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ فرمایا کہ اسی ذات نے امیین میں، ان پڑھ میں، ان پڑھ کس کو کہتے ہیں؟ ابن منظور نے لسان العرب کے اندر عربی زبان کی سب سے بڑی ڈکشنری سمجھ لیں، ابن منظور کی کتاب ہے لسان العرب، 18 جلدوں پر ہے. اس میں لکھا ہے کہ امی اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ الذی لا یقرأ ولا یکتب، کہ جو نہ پڑھنا جانتا ہو نہ جو لکھنا جانتا ہو، جو نہ پڑھنا جانتا ہو اور نہ لکھنا جانتا ہو اس کو امی کہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں رسول بنا کر بھیجا ہے، ان پڑھ لوگوں میں. تو آپ کے دور میں لکھنے کا فن بہت کم لوگوں کو آتا تھا، تو اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو گھر کے لیے خادم مل گیا، دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ پڑھنے لکھنے کا فن آتا تھا، وہ وحی کو لکھا کرتے تھے اور لکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول میں نے یہ لکھا ہے، ٹھیک لکھا ہے. آپ ایکسپٹنس دے دیتے تھے، آپ قبولیت دے دیتے تھے تو یہ اوکے کر دیتے تھے، ورنہ جہاں غلطی ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے. اگرچہ آپ کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ جب بھی کسی بات کو صحابہ اکرام کو لکھواتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دہرانا نہیں پڑتا تھا. کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ میں جو کچھ زبان مبارک سے ادا کرتا ہوں یہ اللہ کی وحی ہے، اور اس کا حفظ کروانا اور اس کی حفاظت کے ساتھ اس کو رکھنا یہ اللہ کا کام ہے. میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے، طالب علم کے لیے بڑا مفید ہوگا. وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی جو ہے آپ نے بڑے بڑے وڈیروں کو، بڑے بڑے سرداروں کو خطوط بھیجے تھے، مقوقس کو خطوط بھیجے، قیصر و کسریٰ کو خطوط بھیجے، اس طرح سے دیگر بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ نے خطوط بھیجا. آپ نے کسی خطوط کی، کسی خط کی جو ہے وہ فوٹو کاپی جسے آپ سمجھ لیں یا سیکنڈ کاپی اپنے پاس ریکارڈ میں نہیں رکھی. یہ بڑے نکتے والی بات ہے. آج اگر ہم مثال کے طور پر کوئی ڈاکیومنٹیشن کسی چیز کا کرتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان ڈاکیومنٹس کی جو ہے فوٹو کاپی کروا کر اوریجنل دے دیتے ہیں، فوٹو کاپی ہم اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ یہ بات ریکارڈ میں رہے. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہی لکھوا دیتے تھے، صحابہ اکرام لکھتے تھے، خطوط لکھتے تھے، تو ریکارڈ میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضائع ہونے کا خطرہ نہیں تھا. کیوں؟ کہ اللہ رب العزت والجلال کی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پورا علم تھا کہ میں اس کو ریکارڈ میں رکھوں کہ نہ رکھوں، وہی کے ذریعے وہ چیز ریکارڈ کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ریکارڈ میں کر لیا. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم تھے، تو میں نے یہاں تھوڑا سا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کروایا. ایک دفعہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 10 سال رہا. کتنے سال رہا؟ 10 سال رہا. میں نے کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. ہاں، چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ سرخ ہو جاتا غصے کی شدت کی وجہ سے، لیکن زبان مبارک سے وہی کلمات نکلتے جس میں اللہ کی رضا ہوتی. کوئی بات بری لگ گئی، چہرے مبارک نے بتا دی کہ بات بری ہے. کوئی بات اچھی لگ گئی، چہرے مبارک نے بتا دیا بات اچھی لگ گئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے وہ بات کہتے تھے کہ جس میں اللہ کی رضا ہوتی. ہم تو بسا اوقات بات کرتے کرتے ایسا کرتے ہیں نا کہ اگر ہم فار ایگزامپل اگر ہم 3-4 آدمی بیٹھے ہوئے اور بھائی صاحب کی کوئی بات ہمیں کوئی بات اچھی نہیں لگی، ہم سامنے والے کو آنکھوں سے اشارہ کر دیتے ہیں، آنکھوں سے اشارہ کر دیتے ہیں. ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. تو ایک صحابی نے کوئی ایسی بات کر دی کہ جو نبی علیہ السلام کو پسند نہیں آئی. تو آپ نے پھر ان کو بعد میں روکا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں کرنی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے آنکھوں سے اشارہ کر دیتے. آپ نے فرمایا نہیں، نبیوں کے لیے یہ زیوا نہیں ہے کہ وہ چور کی آنکھ رکھیں. آپ مقصد ایگزامپل دیکھیں.
یار مگر شان دیکھیں آپ. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ تقوی جہاں جس کو کہتے ہیں کہ تقوی کا اینڈ ہے, ادھر سے تقوی نبی پاک کا شروع ہوتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر تقوی کا تصور بھی نہیں ہے. لاسٹ سٹیج ہے تقوی کا, فیئر آف اللہ, اللہ پاک کے ڈر کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نبیوں کے لیے زیب نہیں دیتا کہ ہم چور کی آنکھیں رکھیں. تو اس سے مطلب یہ چلا کہ آپ سامنے بات یوں کر رہے ہیں اور پیچھے سے یوں کر کے آپ نے یوں اشارہ کر دیا کہ یا منع کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چور کی آنکھیں چل رہی ہیں. تو سیرت کی طہارت دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر خوبصورتی. ہم بات صورت پر نہیں کر رہے ہیں, ہم بات خلق پر خلق پہ کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اخلاق کریمہ ہے ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ اخلاق کریمہ کے اندر خوبصورتی دیکھیں. انک لعلی خلق عظیم, بڑے اونچے خلق پر آپ کو فائز کیا. خلق کی بات نہیں کر رہا میں, خلق کی بات. خلق کہتے ہیں پیدائش کو, خلق کہتے ہیں اخلاق کو. آپ کے خلق کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ 10 سال رہا کبھی غصہ آپ نے نہیں کیا. غصے کی کیفیت ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن غصہ کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. فرماتے ہیں یہاں ایک دفعہ ایسا ہوا. کون فرماتے ہیں؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نا کسی کام کے لیے بھیجا. تو کہتے ہیں کہ میں کام کے لیے گیا تو کافی دیر ہو گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے کرتے میرے پیچھے آ گئے اور میں کہہ رہے تھے کہ میں تو میلے میں کھڑا ہو کر میلہ دیکھ رہا تھا. وہ تھا نا میلوں کے, اس دور میں بھی میلے لگتے تھے. اب بچے تھے, میلے میں کوئی کرتب ہو رہا ہوگا, کھڑے ہو گئے. لیکن میں یہاں بات بتا دوں کہ انس بن مالک ایسا نہیں تھا کہ کسی ناچ گانے میں کھڑے ہو رہے ہوں, کیونکہ نبی پاک کی تربیت میں تھے. کھیل تماشا ہوتا ہے نا, بچوں کو لبھانے والا کھیل تماشا. تیر اندازی ہو رہی ہوگی, کوئی ایسی کوئی جسمانی کوئی ایسا کوئی کھیل ہو رہا ہوگا, ایکس وائی زیڈ. کہتے کہ نبی پاک ہم پیچھے پیچھے آ گئے. اب نبی پاک کا وہاں پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی حرام کام نہیں ہو رہا تھا, ورنہ آپ کبھی بھی نہیں جاتے. سمجھ رہے؟ آپ پہنچے, پھر آپ نے کہتے میں نے کان پکڑا ہوں اور پوچھا انس کس کام کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا؟ کہتے کہ بس یہی تھا آپ کا ڈانٹنا. اور آج ہمارے یہاں بچے کو کسی کام پہ بھیج دیتے ہیں اور بچہ اگر کھڑا ہو جاتا ہے اور 2-2.5 گھنٹے نکل آتے تو باپ جو ہے وہ ڈنڈا لے کر پیچھے جاتا ہے اور میرے خیال 2-4 چباڑے تو پکی ہیں, ہے نا. لیکن یہاں دیکھیں آپ, کان پکڑا, انس کس لیے بھیجا تھا؟ اور اللہ کے سامنے تو کیا دیکھ رہے, پھر واپس چلے آئے. تو بہت کچھ باتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو یہ ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ. اگرچہ ہم تعارف کروا سکتے ہیں یہاں پر محمد بن یوسف کا بھی, سفیان کا بھی, زبیر بن عدی کا بھی, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ صحابی کی کو کبھی کبھی ہم صحابی کے اوپر بھی بات کر لیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شکوہ کی, فشکونا, ہم نے شکوہ کیا, شکایت کی, الیہ ہی راجع ہے انس بن مالک کی طرف, انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ, ما یلقون من الحجاج, کہ جو تکلیفیں ہمیں حجاج سے پہنچ رہی تھی. ظالم بادشاہ تھا حجاج بن یوسف. لوگ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے جو ہے نا یہ اعراب لگائے ہیں, زیر زبر, اور یہ اس سے پہلے ہی اعراب لگ چکے تھے, اس سے پہلے ہی اعراب لگے ہوئے تھے. انہوں نے اس کو اندر مزید جو ہے نا اس کو ایڈوانس کیا تھا اس دور میں, لیکن انہوں نے اعراب کی ایجاد نہیں کی, یاد رکھیے گا. ان سے پہلے بھی اعراب تھے. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اعراب نہیں تھے, بلکہ بعض سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربی عبارتوں کے اندر نقطے بھی نہیں تھے. خزینۃ الاسرار ہے کتاب, اس کا ذکر کیا انہوں نے, اللہ آپ کا بھلا کرے, نواب صدیق حسن خان کنوجی نے رحم اللہ نے, انہوں نے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کی ہے اپنی کتاب جو ہے, اپنی کتاب کے اندر اپنا ان کی علوم القرآن ان کی کتاب ہے جی, ہاں اسرار, خزینۃ الاسرار. تو اس پہ انہوں نے جو ہے وہ تھوڑی سی گفتگو کی ہے, تو اس کے اندر یہ بات واضح کی گئی ہے. خیر, تو فرماتے ہیں کہ ہم نے حجاج سے جو ہے بڑی تکلیفوں کا سامنا ہوا ہے,
تو فقورس بیرو، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ صبر کرو. فَإِنَّهُ لَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ، پھر یقیناً ایسا زمانہ تمہارے اوپر آئے گا إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ أَشَرُّ مِنْ، کہ وہ زمانہ اس زمانے سے بدتر ہوگا. حَتَّى تَلْقَوْا رَبِّكُمْ، حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، یہاں تک کہ تم حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، یعنی دنیا سے چلے جاؤ گے. پھر کہتے ہیں کہ سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات میں نے اللہ کے نبی سے سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر حجاج بن یوسف کے زمانے کے فوراً بعد، اب نقطے کی بات ہے، حجاج بن یوسف کے زمانے کے فوراً بعد غالباً 99 ہجری سے لے کر 102 ہجری تک یا 101 ہجری تک، یہ 2 یا 3 سال کا عرصہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا تھا، اور ان کی خلافت راشدہ تھی، علی منہاج النبوہ تھی. کن کی خلافت؟ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی. اور آپ نے اتنا بڑا کمال کیا کہ ایک تو حدیث کی جمع اور تدوین کے اندر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا بڑا ہاتھ ہے. حدیث کی جمع و تدوین میں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، صحابہ اکرام سے ریکویسٹ کی، صحابہ اکرام کو ترغیب دی، جس کو بھی جو کچھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی یاد ہو، لکھا ہوا ہو، ضبط تحریر میں ہو یا حافظے میں ہو، سینے میں محفوظ ہو، اس کو جمع کر لو. پھر اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو منور فرمائے. بڑے ہی متقی تھے، اپنے پیچھے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا، کچھ نہیں چھوڑا. اور اپنی اولاد کو یہ کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں اور مجھے تمہارے حوالے سے سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ تمہاری آخرت درست ہو جائے، دنیا تو اللہ تمہیں دے دے گا. اور ایسے ہی ہوا کہ اللہ نے ان کی اولادوں کو دنیا سے بھی نواز دیا تھا. جس کی فکر آخرت کی فکر ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے مستغنی کر دیتا ہے. اور جس کی فکر دنیا ہی رہ جاتی ہے کہ بھئی دنیا اچھی ہو جائے، تو دنیا اچھی ہو کہ نہ ہو لیکن آخرت ضرور برباد ہو جاتی ہے. یاد رکھنا، جس کی فکر آخرت ہو جائے. ابھی سے ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی سے ہم ٹارگٹ کر لیں، ہماری فکر، ہماری اندرونی سوچ، ہماری انٹینشن ساری کی ساری آخرت ہو. یا اللہ آخرت بن جائے، یا اللہ آخرت بن جائے، یا اللہ آخرت بن جائے. تقاضے جو ہمیں، کیا صحابہ اکرام کو تقاضے نہیں تھے؟ بتاؤ. ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کے بھی بچے تھے، بلکہ ہم تو یہاں ایک بیوی کے اندر ہی مفلوج ہو جاتے ہیں، ہے نا. دوسری بیوی کا نام بھی لیتے تو تڑپ پڑتے ہیں، زمانے بھر جھوٹے مارتے ہیں، کریکٹر کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں. آج آپ بات نہیں کر سکتے دوسری بیوی کا یا تیسری بیوی کا، زمانے میں انگلیاں اٹھیں گی. میرے دوست نے بھی بیچارے نے دوسری شادی کی ہے. اب یقین مانے، مجھے ابھی 2 دن پہلے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو اچھا کر دے. کہ لیکن شیخ صاحب بی پی ہائی ہونا شروع ہو گیا ہے اور کولیسٹرول ہائی ہونا شروع ہو گیا ہے. پہلے گھر کو پتا چلا کہ دوسری شادی کر لی، مصیبت میں آ گئے. اور اس دور میں تو 4 بیویاں تھیں سر. آپ ریئلٹیز کی طرف بات کریں نا، اس دور کی بھی جو زمینی حقائق تھے، گراؤنڈ ریئلٹیز جو تھی، اور آج کی بھی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس کے اوپر بات کریں. اسی لیے عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو جس کی زیادہ نکاح ہو. آج آپ شادی شدہ ہے نا، تو اگر آج آپ دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی کی بات کرتے ہو، آپ کو کب کبھی داری ہوگی، آپ بات نہیں کر سکتے، فوراً انگلی اٹھے گی کریکٹر کے اوپر آپ کے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دراصل عمل کا فقدان ہے، عمل کا فقدان ہے. تو اس دور کے اندر صحابہ اکرام کی تقریباً ہر صحابی کی، بہت کم ہی ہے کہ جن کی ایک ہی بیوی ہو.
ورنہ زیادہ تر 3 بیویاں 4 بیویاں 3 بیویاں 4 بیویاں. کیا تقاضے نہیں ہوں گے؟ ایمانداری سے بتائیے گا. آج ہمیں جب ہم شادی کرنے کا سوچتے ہیں سب سے پہلے کہ یار وہ اگر فار ایگزامپل اگر آپ نے جو ہے نا یہ کوشش کی کہ جناب علی میں ہی کروں گا اس کا سب کچھ، لڑکا کہتا ہے کہ میں ہی کروں گا سارے فرنیچر کا معاملات ہے، یہ چیزیں وہ چیزیں، کتنی ساری چیزیں. نکاح کو آسان کریے، نکاح کو آسان کریں. اتنا سارا انتظام کر لیا اور بعد میں محبت نہ ہو تو کسی کام کی. اصل تو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو اپنی نشانی قرار دیا ہے. تو یہ نشانی بن کر رہے ہیں. تو اس دور میں جبکہ اتنی کثرت تعدد ازواج ہوتی تھی، لیکن صحابہ اکرام کا کیا معاملہ تھا؟ ایک دن علم دین حاصل کر رہے ہیں، ایک دن کمانے جا رہے ہیں، ایک دن علم دین حاصل کر رہے ہیں، ایک دن کمانے جا رہے ہیں. بخاری شریف کے اندر ہے کتاب العلم کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پڑوسی صحابی سے کہا، انصاری صحابی تھے، کہا کہ بھائی ایک دن میں کام پر جاؤں گا اور تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر علم دین حاصل کرنا. اب یہاں پر ایک بڑی گہری بات ہے. اللہ کے رسول صاحب ہر وقت کلاسیں نہیں لگاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر وقت کلاسز ہو رہی ہیں. دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا، آپ کی اداؤں کو آپ کے طریقے کو دیکھنا، یہ بھی علم دین تھا. ہماری طرح یہ نہیں تھا کہ کوئی خاص مخصوص ایام، ہاں آپ مخصوص ایام کے اندر وعظ و نصیحت کرتے تھے، لیکن کیا ان مخصوص ایام کے اندر وعظ و نصیحت کے علاوہ جو آپ کی زندگی تھی کیا وہ دین نہیں تھی؟ دین تھی. صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایسا کیا، انہوں نے یاد کر لیا، خود ایسا کر رہے، دین ہے. یعنی جس میں اطہر مبارک سے کوئی ایسا فعل صادر ہوتا ہی نہیں ہے جو غیر دین ہو. ہر ادا میں دین 24 گھنٹے کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت کرے جلال الدین سیوطی پر. انہوں نے بڑی پیاری کتاب لکھی ہے الخصائص الکبریٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر خصائص جمع کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بڑے بڑے خصائص، یعنی خصائص کبریٰ، بہت بڑے بڑے خصائص جمع کیے ہیں. اور ایسے خصائص جمع کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 250 سے زیادہ. ابن الجوزی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الوفا فی احوال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وفا پورا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو وفا کرنا، پورا کرنا. اور قاضی ایاز نے کتاب لکھی ہے الشفا، اس کی شرح جو ہے وہ 7 جلدوں پر ہے، نسیم الریاض کے نام سے. نسیم الریاض شرح الشفا لقاضی ایاز. تو بڑی کام کی چیزیں یہ فقہ پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، بڑی کام کی کتابیں ہوتی ہیں. رسول نے کیا کیا، کس طرح سے کیا. آپ دیکھیں نیل الاوطار شوکانی رحمہ اللہ کی پڑھیں، بڑی زبردست ہے. نیل الاوطار، نیل اور اوتار، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 دریاؤں کے نام ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. نیل الاوطار کہتے ہیں، نیل کہتے ہیں کسی چیز کے قریب ہونا، اور اوتار وطارہ سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کو نیل الاوطار کہتے ہیں. نیل الاوطار شرح منتقل اخبار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. امام ترمذی نے ترمذی کے علاوہ ایک خاص کتاب لکھی ہے شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شمائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات، آپ کی جو طریقے تھے اس کے اوپر کتاب لکھی ہے، شمائل ترمذی کے نام سے مشہور ہے. وہ آج کل سنن ترمذی کے اندر شامل ہوتی ہے آخری میں. خیر، تو بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کا دور بڑا خوبصورت دور تھا. انہوں نے نبی علیہ السلام کی سنت کو جمع کرنے کے لیے دور دراز کے صحابہ کرام تک روابط کیے. اور میں بڑی کمال کی بات بتاتا چلوں آپ کو، امریکہ کو آزاد ہوئے ہوئے 600 سال ہو چکے ہیں، یعنی اس کو وجود میں آئے ہوئے، آزاد نہیں وجود میں آئے ہوئے. امریکہ آج تک ایک بر اعظم پر بھی حکومت نہیں کر سکا، جبکہ پاورفل کنٹری پوری دنیا کی، اس کے پاس کمیونیکیشن کی طاقت،
اس کے پاس ویپنز کی طاقت, ایٹمی طاقت, دنیا کی ہر طاقت سوائے ایمان کے جو اصل طاقت ہے وہ سب موجود ہے اس کے پاس. لیکن اس کے باوجود بھی ایک بر اعظم پر بھی وہ آج حکومت نہیں کر سک رہا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ کے دور میں نہ کوئی بڑی ترقیاتی معاملات تھے, نہ سائنس تھا, نہ کمیونیکیشن تھی, نہ کوئی اور چیز تھی. 3 بر اعظموں پر حکومت کیا آپ نے. اب یہاں پر یہ بات ہے کہ حجاج بن یوسف کے بعد کس کا دور آیا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا. اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ بعد والا زمانہ پہلے زمانے سے زیادہ جو ہے وہ بدتر ہوگا. اب اس کو سمجھ لیجئے, اصل میں محدثین نے اس حدیث سے یہ نکالا ہے کہ اس کلیے کو اغلبیت پر معمول کیا گیا ہے. یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ ایسا نہیں تھا کہ بدترین تھا, بہترین زمانہ تھا. ایک وجہ سے ان کا زمانہ حجاج بن یوسف کے زمانے سے کم تھا. وہ کیا تھی؟ حجاج بن یوسف کے زمانے میں صحابہ اکرام کی بہت زیادہ اکثریت تھی اور ان کے دور میں صحابہ اکرام کی وفات ہو چکی تھی. اس لیے اب زمانہ کیا ہو گیا؟ بہتر ہو گیا ان کا. اس اعتبار سے یہ بہتر زمانہ ہے. تو محدثین نے اس کلیے کو اغلبیت پر معمول کیا ہے. اور ہمارے آپ یہ سمجھ لیں کہ رجحان کے مطابق بعد والے دور کے مقابلے میں پہلے دور کی برتری مجموعی اعتبار سے, اور حجاج بن یوسف کے وہ اس دور کا افضل ہونا صحابہ اکرام کی کثرت کی وجہ سے. صحابہ اکرام کی کثرت کی وجہ سے ہے کہ صحابہ اکرام کثرت کے ساتھ تھے. اور آپ کو میں یہ وعلیکم السلام بتاتا چلوں کہ آخری میں جو صحابی کے جن کی وفات ہوئی ہے, آخری میں سیدنا ابو طفیل رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی 110 ہجری میں. کون سی ہجری میں؟ 110 ہجری میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کے اندر صحابہ اکرام کو واعظ کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں صحابہ اکرام کو واعظ کر رہے تھے, اور 10 ہجری میں. اور اس واعظ کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس وقت جو زمین پر ہے ٹھیک 100 سال کے بعد وہ باقی نہیں رہے گا. سمجھ رہے؟ ٹھیک 110 ہجری پر آخری صحابی بچے تھے سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک پیشن گوئی کے مطابق 110 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی. اب اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جن جو ہے نا ہمارے پاس آتا ہے, وہ جن کہتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی, وہ جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ اگر وہ نبی علیہ السلام کے دور میں تھا تو 110 ہجری میں جنات ختم, نئی جنریشن جنات کی. میں نہیں مانتا کہ وہ جن صحابی ہو اور ابھی بھی موجود ہو. نبی سمجھ یہ حدیث ہے. اور خضر علیہ السلام, یہ خضر نہیں ہے, کیا ہے یہ؟ خضر. خضر علیہ السلام کے بارے میں جو روایات آتی ہیں, جس کو شیخ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ میں ذکر کیا. سلسلہ کہتے ہیں چین کو, احادیث کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے باتوں کو, الضعیفہ اور موضوعہ, ضعیف اور موضوع روایات کو ایک چین کی صورت میں جمع کر دیا ہے. اور یہ تقریباً آپ سمجھ لیں 24 جلدوں پر, 18 جلدوں پر جو ہے مارکیٹ کے اندر موجود ہے. ہماری لائبریری کے اندر الضعیفہ بھی ہے اور الصحیحہ بھی ہے. پورا ایک سیٹ ہے اتنا بڑا. تو اس کے اندر بھی خضر علیہ السلام کی حیات کے بارے میں کہ خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں, روایت کو جمع کیا ہے. اور مجموعی طور پر یہ حکم لگایا گیا کہ زیادہ تر روایت اس کے اندر یا تو موضوع ہے یا پھر ضعیف جداً ہے کہ جس سے احتجاج پکڑا نہیں جا سکتا. خضر اسلام زندہ نہیں ہے, یہ صرف جعلی بناوٹی روایات یا پھر ضعیف روایت سے استدلال ہے. اور دین اسلام ضعیف روایت پر قائم نہیں ہے. پھر فرمایا کہ یہاں تک کہ اس کے بعد والا زمانہ بہتر ہو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک اثر نے اس کی وضاحت کی ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد میں آنے والا دور پہلے سے بدتر ہوگا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی, اور پھر اس سے میری مراد مال اور دولت کی فراوانی
یا زندگی کی آسودگی نہیں ہے، لیکن بعد میں آنے والا دور علم اور عمل کے اعتبار سے کمتر ہوگا. اب دیکھیں نا، جہاں حجاج بن یوسف کے دور میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر 500 صحابہ اکرام کی حیات ہے اور عمر بن عبدالعزیز کے دور میں 200 صحابہ اکرام رہ گئے تو 300 صحابہ کا علم چلا گیا، ان کا فہم، ان کی فراست نقصان ہوا نا. اگرچہ ساری شریعت کے سارے نکات اور شریعت کے سارے علم اور مباحثات اللہ پاک نے قلم بند کروا لی تھی. اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت فرمائے ابن عبد البر رحمہ اللہ پر، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جامع بیان العلم فضلہ، یعنی علم کے جامع بیان کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے انہوں نے کتاب لکھی ہے، 2 جلدوں پر ہے. اس کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں، قید العلم بالقلم، علم کو قلم کے ذریعے قید کر لو. اور اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت فرمائے خطیب بغدادی رحمہ اللہ 5ویں صدی ہجری کے محدث ہیں، انہوں نے بھی بڑی پیاری کتاب لکھی الفقی والمتفق کے نام سے. فقی کہتے ہیں دین کو سمجھ رکھنے والا، دین کو سمجھ رکھنے والے، اور دین کی سمجھ کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے عمدہ، الفقی والمتفق کے نام سے. اس میں بھی انہوں نے کافی ساری روایت نقل کی ہیں. علامہ حروی کو اللہ غنی کی رحمت فرمائے، علامہ حروی نے بھی ایک کتاب لکھی ہے ذم الکلام و اہلہ کے نام سے، کلام کی مذمت اور اس کے اہل کے حوالے سے. انہوں نے تقریباً 4 جلدوں پر یہ کتاب لکھی ہے ذم الکلام و اہلہ کے اندر. انہوں نے اس کے اندر ایسی روایتوں کو جمع کیا ہے کہ علم کو لکھو، قیاس کے اوپر عمل نہ کرو. جب دین کے اندر جب دلائل آ جائیں تو قیاس پر عمل نہیں ہوتا، اور دین نام ہے کتاب اور سنت کے، کئی سارے انہوں نے اس کے اندر دلائل نقل کیے. اور اسی طرح سے جو ہے خطیب بغدادی کی ایک اور کتاب ہے شرف اصحاب الحدیث کے نام سے. شرف کہتے ہیں بلندی کو، اصحاب کہتے ہیں والوں کو، اور حدیث کہتے ہیں حدیث کو. ان لوگوں کا رتبہ، ان لوگوں کی بلندی جو حدیث والے ہوتے ہیں. اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ تھے وہ اہل الحدیث تھے. سمجھ نا؟ آپ دیکھیں نا، امام بخاری رحمہ اللہ نے التاریخ الکبیر کے اندر، اپنی کتاب ہے ان کی التاریخ الکبیر، رجال پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے مبارک کے بعد بیٹھ کر انہوں نے التاریخ الکبیر لکھی ہے. اور اتنی محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. امام بخاری کے سارے محدثین محبت کرتے ہیں، کوئی شک نہیں، ان کا اسلوب ہی عجیب اسلوب ہے. سارے محدثین اپنی رجال کی کتاب، جیسے کہ ابن حجر کی کتاب ہے تہذیب التہذیب ہے، ابن حجر کی کتاب ہے لسان المیدان ہے، ابن حجر کی کتاب ہے تقریب التہذیب ہے، اسی طرح سے خطیب بغدادی کی کتاب ہے تاریخ بغداد ہے، اور اسی طرح سے جو ہے دیگر محدثین کی کئی ساری کتابیں. وہ حروف تہجی سے حمزہ سے شروع کرتے ہیں، اسماعیل ہے، اکبر، اس طرح سے حروف تہجی سے الف سے شروع کرتے ہیں، یعنی حمزہ سے. امام بخاری رحمہ اللہ، آپ کو پتہ ہے ان کا منہج کیا ہے التاریخ الکبیر کا. امام بخاری نے جب رجال شروع کی تو انہوں نے حمزہ سے شروع نہیں کیا، انہوں نے میم سے شروع کیا، اور میم میں اس لفظ کو لائے ہیں جن کا نام محمد تھا، محمد کے ناموں کو اکٹھا کیا، محمد کے نام سے شروع کیا ہے. کہتے ہیں کہ ہمارا دین شروع محمد رسول اللہ سے ہوتا ہے. کتنی محبت تھی. تو التاریخ الکبیر کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا اس کو بھی دیکھ رہی ہے تاکہ امت تک پہنچے نا یہ بات ہے، یہ علمی بحثات ہے یہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا، التاریخ الکبیر کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسا اوقات کسی راوی پر بحث کرتے ہیں، اور جب راوی ان کے نزدیک صحیح نہیں ہوتا تو کہہ دیتے کہ انہ لیس من اہل الحدیث، یہ اہل حدیث میں سے نہیں ہے. اور کبھی کسی راوی کو کہہ دیتے کہ وہ اہل حدیث میں سے، انہ من اہل الحدیث، وہ اہل حدیثوں میں سے. آپ اندازہ کریں، امام بخاری نے راویوں کو یہ کہا کہ وہ اہل الحدیث میں سے نہیں ہے، کبھی کہہ رہے وہ اہل الحدیث میں سے. امام ابو حاتم الرازی نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل کے اندر 12 جلدوں پر یہ کتاب، خود بھی اس میں بھی یہ امام ابو حاتم رحمہ اللہ جرح والتعدیل اور علل کے امام تھے. انہوں نے بھی یہی کیا، یہ اہل حدیثوں میں سے نہیں ہے، یہ اہل حدیث ہے. امام دارقطنی رحمہ اللہ، سنن دارقطنی والے، علل کے اندر امام بخاری کے بعد نمبر آتا ہے ان کا، بہت بڑے علل کے ماہر ہیں، اور اپنی کتاب کے اندر ایسی ایسی مباحثات کرتے ہیں، سبحان اللہ. میں ایک مثال دیتا ہوں کس طرح سے یہ اپنی کتابوں کے اندر علم کے موتی
ڈالتے ہیں. ایک دفعہ سنن دارقطنی کے اندر یہ ذکر کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تم بھی کہو سمیع اللہ لمن حمیدہ. ٹھیک ہے. اور اس کے آگے حدیث لاتے ہیں, اس کے آگے حدیث لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہے امام سمیع اللہ لمن حمیدہ فقولوا ربنا ولک الحمد, اور پھر کہہ دیتے ہیں نیچے جا کر ایک علمی موتی جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث امام کا سمیع اللہ لمن حمیدہ, مؤذن کا مقتدیوں کا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا امام کے ساتھ, کہتے ہیں کہ یہ الفاظ محفوظ نہیں ہیں, یہ زیادہ الفاظ محفوظ ہیں کہ مقتدی یہ کہے امام کے پیچھے ربنا ولک الحمد. اب دیکھیں کیا علمی نوعیت ہے یہاں پر. امام دارقطنی نے جب یہ کہا نا یہ محفوظ ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ وہ سند اس کی ٹھیک ہے لیکن امام دارقطنی علل کے ماہر اور امام تھے. محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام دارقطنی یہ سمجھ رہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے, یہ محفوظ ہے, اس کے اندر کوئی علت ہے, اس میں کوئی علت نہیں ہے. یعنی امام کے پیچھے سمیع اللہ لمن حمیدہ نہ کہا جائے بلکہ ربنا ولک الحمد کہا جائے. اور یہی بات ہمارے نزدیک راج ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے. اور یہ علل کا جو فن ہے یہ فن اللہ کی طرف سے ہے, اور علل کہتے ہیں اس باریک فن کو جو بزا اوقات نظر نہیں آتا, بزا اوقات وہ ایسا علل کا فن ہے. میں اس کی مثال دوں گا. امام حاکم نیسابوری رحمہ اللہ المستدرک والے, المستدرک علی صحیحین, مستدرک علی صحیحین جو ان کی کتاب ہے, یعنی کوشش کی انہوں نے کہ بخاری و مسلم کے شروط پر روایات کو جمع کیے, اگرچہ انہوں نے یہ کر نہیں پائے. امام حاکم کر نہیں پائے, متساہل محدثین میں سے ہیں وہ, ایک الگ علمی بحث ہے یہ. امام حاکم رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے علوم الحدیث کے نام سے. علم کی جمع علوم, حدیث کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی بات کو, علم کی جمع علوم, حدیث کے علوم پر انہوں نے بات کی ہے. وہ اس میں لکھتے ہیں ایک واقعہ علل کے فن کے اوپر, اور ایسا پیارا واقعہ ہے جس کو شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ, شیخ مقبل بن ہادی, ان کے بارے میں میرے استاد جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ میمن صاحب شیخ مقبل بن ہادی رحمہ اللہ کے ساتھ ہر وقت 1000 کی تعداد کے اندر شاگرد رہتے تھے. شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے بھی المسند الصحیح ایک کتاب لکھی ہے 2 جلدوں پر. مسند اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں کہ جو صحابی کے نام سے جڑی ہوئی ہوتی ہے, اور کہتے ہیں کہ صحیح, انہوں نے اس کے اوپر یہ لگایا کہ یہ میں نے جتنی بھی اپنی کتاب 2 جلدوں کے اندر جتنی بھی حدیثیں جمع کی ہیں تقریباً اپروکسیمیٹلی 1000 کے قریب ہے, سب کی سب صحیح ہیں ان کی تحقیق کے مطابق. تو شیخ مقبل بن ہادی نے اپنی کتاب المقترح کے اندر 200 علوم حدیث کے مسائل کو جمع کیا. اس میں بس میں بات ختم کرتا ہوں یہ واقعہ سنانے کے بعد. وہ اس میں یہ کہتے ہیں, علوم الحدیث سے بھی یہ واقعہ نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ آپ کی جو علل کے جو مسئلے ہیں اس کا کیا حکم ہے, یہ اللہ کی طرف سے کہ آپ کی اپنی طرف سے. کہتے ہیں کہ دیکھو ایک حدیث ہے, یہ اس کے اندر ایک علت ہے, میں تمہیں نہیں بتاؤں گا, تم جا کر یہ علت پوچھو عبد الرزاق رحمہ اللہ سے, مصنف عبد الرزاق والے. پھر یہ علت جا کے پوچھو, جو انہوں نے پوچھا اس کو ذہن میں رکھ لینا, اور پھر یہی مسئلہ پوچھنا جا کے مسلم بن وارا سے, ان سے بھی پوچھ لینا, اور پھر مجھے بھی بتانا, پھر مجھے آ کے مجھ سے پوچھو تو میں تمہیں اس کی علت بتاؤں گا. یہ کہتے کہ ان سے بھی پوچھا, دوسرے سے بھی پوچھا, آگے اور گیا, سب نے وہی جواب دیا, اور ابو حاتم سے پوچھا, انہوں نے بھی وہی جواب دیا.
کیا کہ سبحان اللہ میں سمجھ گیا کہ یہ علل کا فن اللہ رب العالمین الہام کرتا ہے. یہ علل کا فن کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ الہام کرتا ہے. تو یہ سارے علوم اور فنون عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے دور میں پروان چڑھ رہے ہیں, آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. عامر بن شعبی رحمہ اللہ کے دور میں غالباً 102 ہجری کے لگ بھگ یا اس سے کچھ آگے پیچھے پھر تحقیق شروع ہوئی, پھر سند کا پوچھا گیا. سند کا پوچھنا یہ اس امت کا بڑا امتیاز ہے. ایک دفعہ ایک کتاب ہے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی لکھی ہوئی ہے, الاعلام بالتوبیخ لمن ذم التاریخ کے نام سے. اس کتاب کے مصری پرانے قدیم نسخے کی صفحہ نمبر 10 پر الاعلام بالتوبیخ لمن ذم التاریخ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ خطیب بغدادی کا دور 5ویں صدی ہجری چل رہی ہے. تو قائم کے وزیر اعلیٰ کے پاس یہودی آئے. کس کے وزیر اعلیٰ کے پاس؟ قائم ایک جگہ کا نام ہے, یعنی اسم المکان ہے یہ قائم کے وزیر اعلیٰ. اس کے بعد یہودی آئے اور کہا کہتے ہیں کہ جی آپ کو اب یہودی کو سے جزیہ معاف کر دیں. کہتے کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول کا خط ہے اور اس خط کے اوپر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی مہر ثبت ہے, دستخط ہیں, اور سیدنا سعد بن معاذ کی بھی دستخط ہیں, لہذا آپ کو ہمارے اوپر سے جزیہ معاف کرنا ہوگا. قائم کا وزیر اعلیٰ ابو القاسم نے کہا کہ وہ خط لا کے دکھاؤ. وہ خط لا کر دکھایا, لگ رہا تھا پرانا خط ہے بہت. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ہمارے وقت کے محدث خطیب بغدادی کو دکھا دیں گے, اگر وہ اس کو اوکے کر لیتے تو ٹھیک ہے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے پاس لے کے گئے. خطیب بغدادی نے چیک کیا, چیک کرنے کے بعد کہا کہ یہ خط جھوٹا ہے, کوئی مشین استعمال نہیں کی گئی, کوئی ایجاد استعمال نہیں کی گئی, کسی لیبارٹری میں چیک نہیں کروایا گیا, کچھ نہیں. اسماء اور رجال کے فن سے چیک کیا اور کہا کہ یہ جھوٹا ہے. کہا کہ کیسے؟ کہا کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دستخط ہے. ٹھیک ہے, کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی دستخط ہے سن 7 ہجری کے اندر. سن 7 ہجری کے اندر جو ہے یہ یہودیوں کے حوالے سے جو ہے یہ معاملہ پیش آیا تھا, اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 8 ہجری کے بعد مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے بعد. کہتے کہ جو بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا دستخط کیسے کرے گا؟ اور کہتے کہ سعد بن معاذ کا دستخط لکھا ہوا ہے, وہ تو بنو قریظہ کے دن سے پہلے ہی شہید انتقال کر چکے تھے. وہ بندہ جو 2 یا 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے اس دنیا سے جا چکا ہے, وہ دوبارہ آ کر سائن کیسے کرے گا؟ کہتے جھوٹا خط ہے, منہ پہ مار دیا خط, نکلو ہلو ہل نکلو یہاں سے, جھوٹ بول رہے ہو. تو یہ پھر فن وجود میں آیا. تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بات کریں گے, لہٰذا آج کی حدیث میرے خیال سے یہ بہت ہے. پھر فرمانے لگے کہ سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے یہ حدیث آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. جب صحابی یہ کہہ دے کہ حاضی سننا, یہ سنت ہے, یا میں نے اللہ کے نبی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, یا میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں سنت کا مقام رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کا فہم دے. جی سوال ہے ساجد شیخ علی نے کیا ہے کہ جب دل پر غفلت کی مہر لگ جائے تو کیا کیا جائے, وہ دعا بتائیں. جب دل پر غفلت کی مہر لگ جائے تو سب سے پہلا اس کا علاج یہ ہے کہ غفلت کو دور کیا جائے. سمپل سی بات ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے کپڑے نہیں ہیں, میں کیا کروں, کوئی وظیفہ بتائے, تو اس کے لیے وظیفہ نہیں ہے, کپڑا خریدنا پڑے گا. آپ سمجھ نا, دل کی غفلت کا علاج غفلت کو دور کرنا ہے. اب سوال یہ کہ غفلت کیسے دور ہو؟ غفلت ایسے دور ہو کہ سب سے پہلے وضو بنا کر 2 رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کی جائے. یا ایھا الذین مستعینوا بالصبر والصلاۃ, ایمان والو مدد حاصل کرو اللہ تعالیٰ کی صبر اور نماز کے ذریعے. پھر اس کے بعد فرائض کی پابندی کی جائے اور ذکر کے اندر بندہ لگ جائے, اللہ کا ذکر کرتا رہے. ذکر سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق بخش دے گا. ٹھیک ہے شیخ. دوسرا سوال ہے عبداللہ قریشی صاحب پوچھتے ہیں کہ دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا جائز ہے یا ناجائز؟ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کی روایت
غالباً حسن درجے کی ہیں. معجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب کے اندر ہے, اور یہ جائز ہے, آپ چہرے پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں. ہمارے وقت کے بزرگ عالم دین شیخ ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ تعالی نے بھی اس پر غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ روایت کو جمع کیا ہے اور حسن درجے کا حکم لگایا ہے. واللہ اعلم بالصواب. عاصم بھائی پوچھ رہے ہیں سوال, کیا یہ 100 سال والی حدیث جو ہے آپ نے جو بیان کی تھی انسانوں کے لیے خاص نہیں ہے کیا؟ مطلب یہ کہ آج جو محفل میں ہے 100 سال بعد تو نبی علیہ السلام کی محفل کے اندر جنات بھی تو ہوتے تھے نا. ان استمع نفر من الجن, کیا جنات نہیں آتے تھے کیا؟ بتائیے. جو کوئی بھی زمین پر ہے, معنی ثقلین ہے نا, معنی فبأي آلاء ربكما تكذبان, جنوں نے انسان کو ہر جگہ پہ مخاطب ہے نا, تو پھر آپ انسانوں کو لے رہے ہو, جنوں کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ نہیں, جن بھی شامل ہے. میرے خیال سے عاصم بھائی کسی جن سے ملاقات تو نہیں ہو گئی آپ کی جو وہ یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میں نبی وسلم کے دور کا ہوں, آپ کی دوستی ہو گئی ہو؟ نہ میرا تو یہ غلبہ اغلب یہی ہے. ٹھیک ہے جی, سارے ساتھی اس پروگرام کو آگے بڑھائیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.